بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور خوب سلام۔ اس آیت میں کہیں بھی درود کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ درود بھیجو کرتے ہیں۔ درود نہ عربی لفظ سے ہے اور نہ ہی اردو، بلکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ صلی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رحمت اور دعا کے ہیں۔ اسی سورۃ الاحزاب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی کا لفظ آیا ہے، وہاں دوسرے ایمان والوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ترجمہ: وہی تو ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ تمہیں نکال دے اندھیروں یعنی جہالت سے اجالے یعنی اسلام کی طرف، اور اللہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے۔ اب اس کے لفظی ترجمہ پر غور کرتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے، یصلی، وہ رحمت کرتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ نکال دے تم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے میں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر رحمت کرنا یہی ہے کہ وہ انہیں ہدایت بخشتا، انہیں دنیا کی آفات و مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور فرشتوں کا مومنوں پر رحمت کرنے کی تشریح قرآن و حدیث سے یہ ملتی ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی وہی صلی کا لفظ بیان ہوا ہے، لیکن کوئی بھی مترجم یہاں اس لفظ کے معنی درود نہیں کرتا، بلکہ رحمت کرتے ہیں۔ لفظ ایک ہی، لیکن معنی میں یہ فرق کیوں؟ اس کی وجہ محض ایک گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی صلی کے معنی درود نہیں بنتے۔ جب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح دعا دیتے: اللہم صلی علی آل فلاں، یعنی اے اللہ فلاں پر رحمت فرما۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور کہا: اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت فرما۔ بحوالہ بخاری کتاب الزکوٰۃ، باب امام کا صدقہ کرنے والے کے لیے دعا کرنا۔ واضح ہوا کہ صلی کے معنی درود نہیں رحمت ہیں۔ اب اس آیت کو بغور سمجھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور خوب سلام۔ اب لفظی ترجمے پہ غور کیجیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، رحمت کرتے ہیں، علی النبی، نبی پر،
یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، رحمت کی دعا کرو ان پر۔ بخاری کتاب الانبیاء کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی قاب بن عجرہ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدیها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم قال قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر ہم کس طرح رحمت بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلامتی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے میرے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء۔ اب اس دعا کے لفظی ترجمہ کے اوپر غور کیجیے۔ اللہم، اے میرے اللہ، صلی، رحمت فرما، علی، پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و، اور، علی، پر، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، کما، جیسا کہ، صلیتا، آپ نے رحمت فرمائی، علی، پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و، اور، علی، پر، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل، انکا، بے شک آپ، حمید مجید، تعریف کیے گئے بزرگی والے ہیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، بارک، برکت عطا فرما، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معلوم ہوا کہ صلی سے مراد اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی رحمت کی دعا کرنے والے کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب تشہد کے اندر یہ ایک روایت آئی ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار میرے لیے رحمت کی دعا کرے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ جب یہ ایک دعا ہے تو اس بات کا تصور کہاں رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی پیش ہو سکتی ہے۔ دعائیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا تو وہ کس کے سامنے پیش کی جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام میں ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی، اس کے اندر یہ روایت آئی ہے، عن انس قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليه السلام وقرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت أنفسكم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں افسوس میرے والد کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابا جان آپ اپنے رب کے پاس اس کے بلاوے پر چلے گئے۔ اے ابا جان آپ ہی کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب تدفین ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا دو۔ اب یہ دونوں باتیں سامنے رکھیں کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام میں زندہ ہیں۔ تو کیا پھر کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ ہماری یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ کیا ان کے اپنے اوپر پیش ہوتی تھی؟ کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے کی گئی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوا کرتی تھی؟ صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت اپنا ہاتھ یہ کہہ کر رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے، حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور یقیناً صلاۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، اور کم از کم صلاۃ میں تو وہ یہ دعا لازمی پڑھتے ہوں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ نہیں عثمان زندہ ہیں اور ان کی طرف سے کی گئی رحمت کی دعا مجھ پر پیش ہو رہی ہے؟ دعا تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش ہوتی ہے، لیکن ثواب ان سب بندوں کو ملتا ہے جن کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ملاحظہ کریں بخاری کتاب الاذان باب التشہد فی الآخرہ کے اندر لائی گئی یہ حدیث۔ قال عبداللہ کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلی احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فانکم اذا قلتموها اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ کے قادہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل علیہ السلام و میکائیل السلام علی فلان و فلان۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، اس پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت؟ لہذا جب کوئی تم میں سے صلاۃ ادا کرے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ جس وقت تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ واضح ہوا کہ دعا کے پہنچ جانے سے مراد اس کا ثواب پہنچ جانا ہے، یعنی اس کا ثواب ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے، خواہ وہ اسی زمین پر زندہ ہو یا وفات پا کر آسمانوں میں چلا گیا ہو۔ واضح ہوا کہ یہ عقیدہ من گھڑت اور خلاف قرآن و حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ان روایات کی حقیقت بھی بیان کر دی جائے گی جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔